الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے یہ بات بڑی اہتمام اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی، اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے الا فرمایا۔ الا کا لفظ عربی زبان میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سن لو، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یاد رکھو کہ جو آپ آگے بات کہنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ وہ فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ لوتھڑا صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ وہ لوتھڑا جو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی کے لیے، وہ اس کا دل ہے۔ اس کے ایک معنی تو ظاہری ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسی عجیب چیز بنائی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے جسم کے اندر خون پہنچاتا ہے۔ خراب خون کو وہ ساری جسم کی رگوں سے کھینچ کر اس کو صاف کرتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے رگوں کے ذریعے۔ اور یہ رگیں پوری انسان کی جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی رگیں، سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ہر جگہ رگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اور جو انسانی جسم پر تحقیق کرنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو رگیں انسان کی جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ کہیں انگلی میں ہیں، کہیں دوسری انگلی میں ہیں، کہیں پاؤں میں ہیں، کہیں سینے میں ہیں، کبھی کسی اور جگہ ہیں۔ وہ ساری رگیں اگر ایک جگہ جمع کر کے ان کو خط مستقیم پر کھینچا جائے، سیدھی لکیر بنائی جائے اس کی، تو دنیا ایک انسان کے جسم کی رگیں پورے دنیا کے گرد چکر کاٹ سکتی ہیں۔ جس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا جو ہے نا، وہ پوری دنیا، اس کا جو محیط ہے وہ 24,800 میل ہے۔ یعنی دنیا جو ہے پوری وہ 24,800 میل کا محیط رکھتی ہے۔ تو یہ رگیں اگر پھیلا دی جائیں ایک سیدھی لکیر کے طور پر، تو پوری دنیا کی گرد چکر کاٹ سکتی ہیں، جس کا مطلب 24,800 میل تک پھیلی ہوئی ہیں یہ رگیں ایک انسان کے جسم۔ اور
یہ دل ان سے خون کو کھینچ کر دوبارہ پمپ کر کے اس کو دوبارہ پہنچاتا ہے. پاؤں کے ایک ناخن کے قریب جو رنگ ہے اس تک پہنچاتا ہے. گویا 24,800 میل تک اس کا عمل ہے ایک دھڑکن میں. ایک مرتبہ جو دھڑکتا ہے تو اس ایک مرتبہ کے دھڑکنے میں 24,800 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. اور ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک منٹ میں. جس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک منٹ میں 24,800 میل کا تک خون پہنچاتا اور واپس لیتا ہے. 72 مرتبہ. 24,800 کو تم 72 سے ضرب دیکھ کر دیکھ لو کیا مقدار بنتی ہے. اور یہ عمل انسان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر ساری زندگی جاری رہتا ہے. انسان اگر جاگ رہا ہے تو بھی یہ عمل ہو رہا ہے, سو رہا ہے تو بھی. سونے کے وقت میں سارے اعضاء بے حس ہو جاتے ہیں. کوئی عضو جو ہے وہ یعنی ظاہری اعضاء بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں اور بے حس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مشین جو اللہ تعالی نے لگائی ہے یہ سوتے وقت بھی اپنا کام جاری رکھتی ہے. اور صرف سوتے وقت ہی نہیں, اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے, بے ہوش ہونے کی صورت میں بھی یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. جس دن اس کا کام بند ہوا انسان کی زندگی ختم ہو گئی. تو یہ لوتھڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں پیدا فرمایا ہے, ایک تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک عظیم سوچنے کا سامان ہے کہ کس طرح یہ لوتھڑا ہر انسان کے جسم میں ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. سارے دنیا کے انسانوں کے جسم میں یہ لوتھڑا اللہ تعالی نے پیدا کر دیا. اتنا بڑا عظیم عمل انجام دیتا ہے کہ 24,800 میل تک 72 مرتبہ وہ خون کو پہنچاتا اور خون کو واپس لیتا ہے. تو ایک تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم الشان کام جو یہ لوتھڑا انجام دے رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ ایسا ہی اتفاقاً ہو گیا. اگر اتفاقاً ہوتا تو ایک انسان میں ہوتا دوسرے میں نہ ہوتا. لیکن جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں یہ لوتھڑا موجود ہے اور اس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. جب تک یہ دھڑکتا رہے گا انسان زندوں میں شمار ہوگا. جس دن اسے دھڑکنا بند کر دیا وہ مردہ لاش ہو گئی. اس کے بعد اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ, میت کو لے جاؤ, نام بھی نہیں لیتا کوئی آدمی. تو ایک تو اس کے ظاہری مفہوم ہے, وہ ظاہری مفہوم بھی بڑا سوچنے کا سامان ہے انسان کے لیے. اور اگر انسان کی عقل سلیم ہو تو اس دل کے اوپر غور کرنے سے اس کو براہ راست اللہ تعالی تک پہنچنا چاہیے کہ یہ مشین کس کی پیدا کی ہوئی ہے, وہ کتنی قدرت والی ہے, کتنی حکمت والی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں اس نے لوتھڑا پیدا کر دیا. ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں جو عام طور سے لوگوں کے جو صرف طب والے نہیں سمجھ سکتے, صرف میڈیکل سائنس نہیں سمجھ سکتے, ان کو اللہ والے سمجھتے ہیں. اور اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ کیا ہے کہ ظاہر میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے جو ہمارے دل میں, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو ہمارے دل میں جسم کے اندر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے.
لیکن اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اس ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لطیف طاقت پیدا کی ہے، علاوہ خون کے بھیجنے اور واپس لینے کے، خون کا عمل کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ ایک لطیف طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ وہ لطیف طاقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے ساتھ انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور جذبات اور خواہشات پیدا کرنے کی ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ وابستہ کر دی۔ یعنی یہ جو ہمارے دل میں کوئی شوق پیدا ہوتا ہے نا، میں فلاں کام کر لوں، یا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے کا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ جذبہ اور یہ شوق یہ دل کی اس لطیف طاقت سے پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اس میں اچھی خواہشات بھی جنم لیتی ہیں اور بری خواہشات بھی۔ فرض کرو اگر دل میں میرے یہ خیال آ رہا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نماز پڑھوں جماعت کے ساتھ، تو یہ جو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ دل میں ہوا، یہ دل کی اس لطیف طاقت سے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ وابستہ کر دی۔ یا اگر فرض کرو خدا نہ کرے میرے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ میں جھوٹ بول جاؤں، یہ خیال جو ہے یا یہ جذبہ یا یہ ارادہ کہ میں جھوٹ بولوں، العیاذ باللہ، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی دل کی اس مخفی پوشیدہ طاقت سے ہوتا ہے جو دل کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان دل کے ذریعے وہ حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ عام طور سے جو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے سمجھنا جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دماغ سے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو سائنس کہہ رہی ہے کہ سمجھنے کی طاقت دماغ میں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ سمجھنے کی طاقت دماغ میں ہو، لیکن اس سمجھنے کی طاقت کا سرچشمہ، اس کا آخری منبع یہ دل ہی ہے۔ اور دل کے اندر جو ایک پوشیدہ طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، لطیف طاقت پیدا فرما دی ہے، اس کے ذریعے وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو اور اس میں یہ جو مخفی طاقت ہے، چھپی ہوئی طاقت ہے، اس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ چھپی ہوئی طاقت، لطیف طاقت، جب تک وہ صحیح کام کر رہی ہوتی ہے اس وقت تک انسان بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر انسان بھی خراب کام کرتا ہے۔ جیسے یہ لوتھڑا اگر صحیح کام کر رہا ہو تو انسان صحت مند ہے، کچھ چھوٹی موٹی بیماری ضرور کی پیدا ہو جائے گی لیکن زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ موت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس لوتھڑے کے ساتھ جو ایک لطیف طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جب تک وہ صحیح کام کر رہی ہوگی انسان صحیح راستے پر ہوگا، اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کا راستہ بدل جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لہذا دوسری حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف
اور سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ لطیف طاقت جو انسان کے دل میں جذبات پیدا کرتی ہے، خواہشات پیدا کرتی ہے، ارادے پیدا کرتی ہے، وہ اگر اللہ سے ڈرنے کی ساتھ ڈرتے ہوئے صحیح جذبات پیدا کر رہی ہے، صحیح خواہشات پیدا کر رہی ہے، تو وہ تقویٰ ہے۔ اور اگر وہ غلط خواہشات پیدا کر رہی ہے، غلط جذبات پیدا کر رہی ہے، تو وہ فسق و فجور ہے، وہ گناہ ہے۔ یعنی اگر دل میں ارادے یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، لہذا مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، مجھے دعائیں کرنی چاہیے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، دیانت اور امانت اختیار کرنی چاہیے، دھوکہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حلال آمدنی چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ یہ جذبات اگر پیدا ہو رہا ہے انسان کے دل میں تو اس کا دل ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ صحت مند ہے اور وہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دل کے اندر یہ خیال آتا ہی نہیں جب نماز پڑھوں میں، یہ خیال آتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کروں، خیالات یہ آ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر پیسے کما لوں، خیالات یہ آ رہے ہیں کہ میں دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں اور اس کے لیے جو طریقہ چاہوں اختیار کر لوں، رشوت لے لوں، دھوکہ دے دوں، جھوٹ بول کر کما لوں، دھوکہ دے کر کما لوں، اور اللہ بچائے میں اپنی زندگی میں عیش کروں، اور عیش کرنے کے لیے مجھے اگر گانا بجانے میں مزہ آتا ہے، گانا بجانے میں مشغول ہو جاؤں، الیاذ باللہ اگر فحاشی میں مزہ آتا ہے فحاشی کی طرف چلا جاؤں، اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کروں تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں۔ یعنی جتنے گناہ کے راستے ہیں میرا دل اس طرف مجھے لے کے جا رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دل خراب ہو گیا، وہ فاسد ہو گیا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو انسان کی پوری زندگی روحانی اعتبار سے خراب ہو گئی۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اور اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا اور ان خواہشات کو بھی مزے سے پورا کر رہا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے جا رہی ہے، جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، رشوت خوری کی طرف، تو پھر اس کے معنی یہ کہ تمہاری دل کی وہ جو لطیف طاقت ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ خراب ہونے کے نتیجے میں جس طرح دل کا ظاہری وجود اگر خراب ہو جائے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ طاقت خراب ہو جائے اور غلط راستے پر لے جانے لگے تو انسان کی آخرت خراب ہو جاتی، پھر وہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ خوب سمجھ لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے ساتھ جو تمہاری خواہشات، تمہاری امنگیں، تمہارا شوق، تمہارے جذبات، وہ اگر صحیح رخ پر تمہیں لے جا رہے ہیں تو پھر وہ دل صحیح ہے اور تمہاری زندگی صحیح ہے اور تمہاری آخرت بھی بن رہی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں تو اس غلط راستے پر لے جانے کی وجہ سے وہ تمہاری ساری زندگی کو برباد کر کے تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اعوذ باللہ العلی۔
یہ مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سی بات یہ سمجھ لو کہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق ہماری ظاہری اعضاء سے ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ذکر کرنا، یہ ہمارے ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہمیں حکم دیا ہے اس باطنی طاقت کو درست کرنے کے لیے کہ وہ صحیح طرف ہمیں لے جائے، غلط طرف نہ لے جائے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. یعنی وہ تعلیمات جو انسان کے جسم میں جو لوتھڑا ہے اس لوتھڑے کے ساتھ جو ایک مخفی طاقت ہے اس طاقت کو درست کرنے کے لیے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا تعلق ہمارے باطنی اعمال سے ہے. جب تک باطنی اعمال درست ہوں گے تو ہمارے ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے، ورنہ وہ بھی خراب ہو جائیں گے. مثال اس کی سمجھیے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارے ظاہری اعمال ہے، ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک باطنی چیز ہے جو اس کے ساتھ فرض ہے اور وہ ہے اخلاص. اخلاص کے معنی میں جو کام کروں اللہ کے لیے کروں، اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو، اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ نماز میں کس لیے پڑھوں؟ اس لیے پڑھوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اب یہ اخلاص جو ہے یہ نہ ہاتھ سے ہوتا ہے، نہ منہ سے ہوتا ہے، نہ پاؤں سے ہوتا ہے، نہ کسی ظاہری عضو سے ہوتا ہے. یہ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. دل میں ہونے کے کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ جو ایک طاقت پیدا فرمائی ہے لطیفہ غیبیہ، اس میں ہوتا ہے اخلاص پیدا. اس کی جس طرح نماز کا ظاہری ڈھانچہ یہ فرض عین ہے، اسی طرح اس نماز کے اندر اخلاص ہونا یہ بھی فرض عین ہے. ظاہری ڈھانچہ ظاہر ہے اور دل کے اندر جو خالص اللہ کی رضا مقصود ہو یہ باطن ہے، یہ بھی فرض ہے. اگر یہ فرض ادا نہ کیا نماز بیکار ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے، وہ نماز بیکار ہے، اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں. لہذا ایک میں نے مثال دی ہے کہ جو باطنی قوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اندر پیدا فرمائی ہے اس کا تعلق اخلاق سے ہے. اس میں سے اخلاق کا پہلا سبق ہے اخلاص. اور یہ اخلاص صرف نماز ہی میں ضروری نہیں ہے، روزے میں بھی ضروری ہے. روزہ رکھے آدمی تو اللہ کے لیے رکھے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے. صدقے میں بھی ضروری ہے، زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے. آدمی پیسے دے، غریبوں پر خرچ کرے، لیکن غریبوں پر خرچ کرنے کے اندر نیت یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ بھائی سب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی کتنا سخی آدمی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر یہ دماغ میں بات آ گئی، دل میں یہ بات آ گئی تو اخلاص ختم ہو گیا، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، جس نے اس ظاہری عمل کو بھی بیکار کر دیا. وہ صدقہ بیکار ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اب لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کر رہا ہو تو وہ بیکار ہے. اللہ کے ہاں اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں. ویسے صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو 700 گنا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن جب اخلاص نہ رہا تو 700 گنا تو درکنار،
وہ ریاکاری کا گناہ لے کر آ گیا، دکھاوے کا گناہ لے کر آ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ظاہری اعمال ہیں ہمارے، وہ ظاہری اعمال بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا باطن، یعنی ہمارے دل کے ساتھ وابستہ جو قوت ہے وہ صحیح کام نہ کر رہی ہو۔ اور اس طاقت کو صحیح کرنے کے لیے، اس طاقت کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے جو علم ہے وہ علم تصوف کہلاتا ہے۔ اس کا نام ہے علم تصوف۔ اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں، اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں، اس کو احسان بھی کہتے ہیں، اور علم الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھنا سیکھیں، کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی سیکھیں کہ اس میں اخلاص کیسے پیدا ہو جائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تصوف بتاتا ہے، وہ شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ شریعت ہی کو مؤثر بنانے کے لیے، فائدہ مند بنانے کے لیے وہ طریقے جو ہیں وہ تصوف بتاتا ہے، اخلاص کیسے حاصل کر۔ تو میں ذرا یہ چھوٹی سی باریک بات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں آج مجھے زبان پر آ گئی، لیکن بتلانا یہ منظور ہے کہ جس طرح ہمیں ظاہری اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اسی طرح ہمارے باطنی اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اس کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ اس اخلاق کے مختلف شعبے ہیں، کون سی چیز کون سے اخلاق واجب ہیں، فرض ہیں، اور کون سے اخلاق ناجائز اور گناہ ہیں، اس کا بیان کرنا بھی ضروری، اس کو سیکھنا بھی ضروری، اس پر عمل کرنا بھی ضروری۔ تو کچھ دل میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل مختلف آئندہ بیانات میں عرض کروں کہ کون سے اخلاق ایسے ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، کون سے اخلاق ایسے ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو، اور زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیانات میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد